اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت ہے، اس لہٰذا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جیسا کہ شہدائے کربلا کے اوپر جو آپ کی تحقیق ہے اور اس تحقیق کے اندر جو آپ کی فہرست، جس فہرست کو آپ نے مرتب کیا ہے، لہذا اس فہرست کے مطابق آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے شہید کربلا کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ شہدائے کربلا کی جو فہرست الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی کہ مرتب بھی کر سکیں، کتاب کی شکل دے سکیں، اور انشاءاللہ مومنین کی دعا سے جلد وہ کتاب کی شکل اختیار کر کے منظر عام پر بھی آ جائے گی۔ اسی فہرست کے حساب سے اس پروگرام میں جو ہم شہداء کے نام کو ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سعادت حاصل کی اور کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان میں سے آج جس شہید کا سب سے پہلے نام ہمارے پاس ہے وہ جناب عبد الرحمن بن عروہ ہے۔ البتہ ایک جگہ پر یہ عبد الرحمن بن عروہ کے نام سے بھی ہے، لیکن قدیم کتابوں کو جب ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بہت امکان اس کا پایا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عروہ غفاری کو ہی عبد الرحمن بن عذرا لکھ دیا گیا ہو، یعنی ایک نقطہ وہاں پہ زیادہ ہو گیا ہو، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم کو نہیں ملتی ہے۔ تو اگر عبد الرحمن بن عذرا کا نام یا عذوا کا نام آپ دیکھیں تو یہ بہت امکان ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عروہ غفاری ہوں، جن کا تعلق قبیلہ بنی غفار سے تھا۔ اور یہ بہت بزرگ صحابہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن ان کے قبیلے کے افراد اور ان کے اجداد جو تھے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں گردانے جاتے ہیں۔ آپ جوان تھے اور ان افراد میں تھے کہ جن کو بہت زیادہ جنگجو اور بہادر سمجھا جاتا تھا۔ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار اچھے خاصے شہید ہو گئے تو آپ یعنی عبد الرحمن بن عروہ غفاری اور آپ کے بھائی عبداللہ بن عروہ غفاری یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں بھائی، اور انہوں نے امام حسین سے اذن جہاد طلب کیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو عبد الرحمن اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ میدان جنگ میں گئے اور زبردست جنگ کر کے بعض روایت میں 20 افراد، بعض میں اس سے زیادہ افراد کو فنار کرنے کے بعد مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ ایک رجز بھی آپ کی طرف مختلف علماء نے نقل کیا ہے، تاریخ طبری، دارالمعارف نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے دوران جنگ یہ رجز پڑھ رہے تھے کہ فرمایا قد علمت حقا بنو غفاری وجندف بعد بنی نظاری لنصر بن معاصر الفجاری بکل غصب صارم بطاری یا قوم ذو آئن بنی الاحرار بالمشرقی ولقن الحطار یا حزار۔ یہ بیان اپنے قبیلے کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف لوگوں کو ترغیب کر رہے ہیں کہ غفار کے قبیلے اور جندب کے قبیلے اور نزار کے بیٹے یہ سب باتیں جانتے ہیں کہ ہم شمشیر برہ سے بدکاروں کے گروہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اے قوم تمہارے اوپر مشرقی تلوار اور نیزوں سے ہم اس اولاد کا دفاع کریں گے، اس عطرت کا دفاع کریں گے جو طاہر اور طیب ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع ہم اپنی تلواروں سے اور نیزوں سے انجام دیتے رہیں گے۔ آپ پر زیارت ناحیہ میں آپ پر اور آپ کے بھائی پر باقاعدہ امام نے سلام کیا، السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن ابن غروہ بن حراق الغفاریین، یعنی سلام ہو عبداللہ اور عبد الرحمن جو بیٹے تھے عروہ بن حراق کے، جو دونوں قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیارت رجبیہ میں آیا ہے السلام علی عبد الرحمن و عبداللہ ابنائے عروہ، تو ممکن ہے کہ یہ اشتباہ ہوا ہو یا نام میں مقدم و مؤخر ہو گیا ہو، لیکن بہرحال دونوں بھائیوں کے نام دونوں زیارتوں میں موجود ہیں کہ آپ دونوں بھائیوں نے امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا۔ عبد الرحمن جیسا ایک اور نام بھی ہم کو بعض کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اکثر نے ان کو شہداء کربلا میں ذکر نہیں کیا ہے، جس پہ عبد الرحمن بن مسعود تمیمی کا نام ہم کو ملتا ہے کہ اصحاب امام حسین میں سے تھے اور قبیلے بنی ثعلبہ سے آپ کا تعلق تھا،
اور ان کے والد اور خود بڑے ان لوگوں میں سے تھے جن کی شیعت مشہور تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ان نمایاں ساتھیوں میں سے تھے جن کو سب جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور عمرو سعد کی فوج سے ملحق ہو کے یہ کربلا تک آئے، اور جب کربلا پہنچ گئے تو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے 7 محرم کو کاروان حسینی میں ملحق ہو گئے اور آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ جب پہلا حملہ ہوا ہے تو آپ نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ تو ان کے سلسلے میں بھی اکثر علماء نے تو نہیں لکھا، لیکن ان کا نام ایک اور نام بھی ہے جو ہم نے تحقیق دیکھی تھی، تو صاحب اقبال نے اپنی جلد 3 میں صفحہ نمبر 79 میں ان کو ابن مسعود بن حجاج بھی لکھا ہے، یعنی عبد الرحمن بن ابن مسعود حجاج تمیمی، اس طرح سے بھی آپ کا نام ذکر ہوا ہے۔ ایک اور نام جو بالکل اسی طرح سے ہے وہ عبد الرحمن بن یزید کا ہے، جو عبد الرحمن بن یزید کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اور آپ کو اولین شہید میں سے آیا ہے، اور زیارت میں بھی آپ کا نام اسی طرح ہے، السلام علی عبد الرحمن بن یزید، اور ان کو کربلا کے شہیدوں میں متاخرین نے بھی شمار کیا ہے، لیکن رجال کی کتابوں کو جو ہم نے تلاش کیا تو زیادہ ان کے بارے میں کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ صرف جن کتابوں میں یعنی صاحب اقبال نے اپنی کتاب میں چونکہ ذکر کیا تھا ان کو شہید کربلا کے عنوان سے، اور زیارت رجبیہ میں آپ کا اوپر سلام ہوا السلام علی عبد الرحمن بن یزید، لہٰذا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے ان کو شہید کربلا کی فہرست میں گنا ہے اور لکھا ہے۔ پھر ایک نام ملتا ہے جو عبد السلام بن عروہ کا ہے، اس کو صرف تذکرۃ الشہداء کے مصنف نے ان کو شہداء کربلا کی فہرست میں لکھا ہے، اور وہ ایک دوسری روایت کے مطابق عبد السلام بن عروہ ان کی مدد کے لیے جب عبد الرحمن سلام بن عروہ کو ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی آپ کو امام حسین علیہ السلام کی دفاع میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے، لیکن دوسرے ماخذوں میں ان کا نام نہیں ملتا۔ ایک احتمال جو ہم نے بھی یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے اور دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا ہے کہ عبد السلام اور عبد الرحمن بن عروہ کی تضعیف ہو گئی ہو، یعنی غلطی سے اس طرح سے لکھ دیا گیا ہو اور اس لحاظ سے اس شہید کربلا میں آپ کو الگ سے شامل کر دیا گیا، وَإِلَّا یہ وہی نام کہ عبد السلام جو ہے وہ عبد الرحمن ہی ہے اور کوئی اور نام نہیں ہے، کیونکہ 2 بھائی تھے تو بہت سے لوگوں کو ممکن ہے کہ نام میں اشتباہ ہو گیا ہو، کیونکہ عبد الرحمن اور عبداللہ 2 نام تھے، تو کسی نے ممکن عبد الرحمن کو عبد السلام لکھ دیا ہو اور کسی کو صحیح نام یاد نہ ہو، اور یا عبداللہ کی جگہ عبد السلام آ گیا ہو، اور اس طرح سے 3 بھائی بن گئے ہوں، جبکہ اصل میں یہ 2 ہی بھائی تھے جن کے اوپر زیارت میں سلام بھی کیا گیا ہے اور آپ کربلا میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ بے شک کہ جو بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں فہرست میں، انہوں نے واقعاً اپنی جان اور اپنے خون کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کیا۔ یہ وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کیونکہ امام کی معرفت کی بنیاد کے اوپر، جب تک کہ انسان امام علیہ السلام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا، انسان امام کے اوپر اپنی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا آگا یہاں کے اوپر ایک سوال ہے کہ ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عبادت فرما رہی ہوتی ہیں تو امام حسن نزدیک آتے ہیں، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے اس جملے کو فرماتے ہیں کہ الجار ثم الدار۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اے والدہ گرامی یہ دعا کیوں ہے؟ لہذا اگر ہم دیکھیں کہ اس فقرے کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر سے پہلے ہمارا پڑوسی ہے، لہذا ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ آج کے دور میں ہم کس طریقے سے کن اقدامات کی بنیاد کے اوپر اور کن چیزوں کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جملہ جو شہزادی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کو دعا پڑھتے ہوئے دیکھا اور دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ مختلف اپنے پڑوس کے افراد کے لیے دعا کر رہی تھیں، اور آخر میں امام حسن نے آپ سے پوچھا کہ آخر آپ سب کے لیے دعا کر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اول جار ثم الدار، یعنی پہلے پڑوسی اور پھر گھر والے۔ البتہ یہ ایک اشارہ ہے پڑوسی کے حقوق کی طرف۔ جب اس طرح کا کوئی جملہ کہا جاتا ہے تو وہ معنی حقیقی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے تو انسان دعا کرتا ہی ہے، لیکن اصل حق یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ روایات بھی اس کی تفصیل سے کہتی ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی اپنی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان، یہ جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اس کی وجہ یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں التماس سے دعا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند عالم اگر انسان کسی
دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ یہ میری دوسری مخلوق کے لیے اپنے آپ سے اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ ایک فائدہ یہ، ایک فلسفہ اور بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ یہاں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، پھر اسی زبان سے اپنے لیے دعا کرتا ہے تو پھر وہ زبان اس کے اندر وہ تاثیر نہیں رہ جاتی۔ لیکن جو دوسرا انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس زبان سے دعا کر رہا ہے جس آدمی نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ ہر زبان اپنے صاحب کے لیے گناہ گار ہے لیکن دوسرے کے لیے تو گناہ گار نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم اپنے علاوہ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو چونکہ اس زبان سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لہٰذا خدا اس دعا کو اس کے لیے قبول کرتا ہے، اور اس شخص کی زبان سے چونکہ اس پہلے شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ اگر اس نے کیا ہے تو خود کیا ہوگا، تو اس کی دعا اس دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم جو دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس زبان سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور میری زبان سے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو میں اس کے لیے دعا کروں اور وہ میرے لیے دعا کرے اور خدا دونوں کی دعا کو قبول کر لے۔ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ بہرحال ان افراد میں سے ہیں جو درس دینے کے لیے دنیا میں آئی ہیں، درس دے رہی ہیں کہ کس طرح پڑوسی کا ایک حق ہے۔ پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، یہ ایک حق ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے احکامات جو ہیں، جو ہر بلد کے احکام ہیں، جو مدنی احکام ہیں، جو انسان کے روزمرہ کی زندگی کے احکام ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی روایت ملتی ہے کہ اتنی تاکید پیغمبر نے کی کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو ارث بھی مل جائے گا پڑوسی ہونے کی نتیجے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارث مل جائے گا، کہنا چاہ رہے ہیں کہ عظمت اتنی، جس طرح سگا رشتہ دار ارث کا حقدار ہوتا ہے اسی طرح گویا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ ارث کا حقدار نہیں ہے لیکن توجہ کا حقدار ہے۔ اس بات کی بھی یہاں تائید کرتے چلیں اور تاکید کرتے چلیں کہ روایات میں پڑوسی لفظ آیا ہے، جار لفظ آیا ہے، جار المسلم کا لفظ نہیں آیا ہے، جار المؤمن کا لفظ نہیں آیا ہے۔ جار اگر وہ مسلمان ہے تب بھی حق رکھتا ہے، دوہرا حق رکھتا ہے، پڑوسی ہونے کا حق بھی رکھتا ہے، مسلمان ہونے کا حق بھی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک حق آپ کی گردن کے اوپر رکھتا ہے، اور اس حق میں اس کی رعایت، اس کی عفت، اس کی عزت، یہ تمام چیزیں پہلی جملے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر پڑوس میں کوئی انسان بھوکا ہے، پڑوسی مسلمان مومن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اور انسان کے پاس کھانا موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اس پر واجبات میں سے ہے کہ وہ اس کو شیئر اگر نہ بھی کر سکتا ہو تو کم سے کم اس کے ساتھ اتنا شیئر ضرور کرے کہ خود بھی کھائے اور اس کو بھی کھلائے۔ اسی طرح کوئی ایسا عمل جو پڑوسی کو اذیت کرے، آپ کا عمل، اس کام کو انجام نہ دے۔ مثال کے طور کے اوپر آج کل ہوتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اپنے گھر میں کوئی کام ہم کروا رہے ہیں جس کا اثر دوسرے کے گھر کے اوپر یا بلڈنگ کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس سے ضرور اجازت طلب کر لیں، اس کو ضرور بتا دیں، متوجہ کر دیں کہ آج ہمارے یہاں اس طرح کام ہو رہا ہے، ممکن ہے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو۔ تو اس طرح سے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کی ہم رعایت ہم نے کرنا ہی چھوڑ دی ہے کہ گویا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر پہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے گھر پہ کر رہے ہیں، کسی سے کیا مطلب، جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے آواز سے بغل والے کو اذیت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم کم سے کم اس سے رضایت طلب کر لیں تاکہ اس کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے گھر پہ کنسٹرکشن چل رہا ہے، ہم نے پوری سڑک کے اوپر اپنا مسالے کو اور گاڑیوں کو کھڑا کر دیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں، اس پہ بھی سوال اور جواب ہونے والا ہے۔ تو ہم کم سے کم اجازت کی حد تک رضایت کو طلب کر لیں کہ آج ہمارے گھر میں کام ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوگی، آپ برداشت فرما لیے۔ یہی ایک جملہ بہت امکان رکھتا ہے کہ انسان کے اندر ایک محبت کو ایجاد رکھے، اس کے حقوق کی رعایت کرے۔ اسی طرح عزاداری سید الشہداء ہم برپا کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں سامنے والے کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ البتہ چونکہ عزاداری سید الشہداء کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا رعایت کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی تشویق عزاداری کرنا چاہیے، اس کو بھی دعوت دیں اپنے۔ اگر مثال کے طور پر کسی سے جھگڑا ہے کسی آدمی سے، تو ایسے ہی جھگڑے کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن عزاداری سید الشہداء میں کم سے کم اس کو شامل ضرور کریں۔ یہ کہنا کہ ہم ان کے یہاں مجلس میں نہیں جاتے یا وہ ہمارے یہاں مجلس میں نہیں آتے لہٰذا ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے، یہ جملہ خلاف ہے تعلیمات امام حسین و خلاف ہے
رسم عزا ہے، خلاف اہمیت عزا ہے. آپ کسی دن نہ جاتے ہوں لیکن عزاداری میں ضرور ان کیا جائے کہ بھائی ہمارا آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو امام حسین کے سلسلے میں ہمارے آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو عزاداری وہ جگہ بنے جہاں لوگ اکٹھا ہو سکتے ہوں، وہ جگہ بنے جہاں اختلافات ختم ہو سکتے ہوں، اور یہی جگہ بنے جہاں ہم پڑوسی کے حقوق کو بتائیں بھی اور اس کی رعایت بھی کریں. ممکن ہم عزاداری کریں، 100 لوگوں کو بلائیں، سب کو تبرک بھی دیں، اور ہمارے بغل میں ایک شخص بھوکا سو جائے، یہ کہیں سے بھی پڑوسی کے حق کی رعایت نہیں ہوئی ہے. لہٰذا جو پیغامات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، یہ عزاداری بہترین موقع ہے کہ ان پیغامات کو رائج کیا جائے عملی طریقے سے، کہ آپ پڑوسی ہیں لہٰذا آپ کو پہلا حق ہے کہ ہم رعایت کریں اور آپ تک ان چیزوں کو پہنچائیں جو آپ تک نہیں پہنچ سکی ہیں. اسی طرح اور کیا کر سکتے، چھوٹے چھوٹے عمل. ہمیں خبر ہو جائے کہ پڑوسی بھوکا ہے، اس تک کھانا پہنچائیں. ہمیں خبر ہو جائے کہ اس کو کچھ مال کی ضرورت ہے، ہم بغیر کہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو کسی اور قسم کی ذہنی پریشانی ہے، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. کچھ نہیں تو ہم صبح اس کو سلام کریں، یا راستے میں دکھ جائے تو ہم اس کو سلام کریں، اس کو مسکرا کے خطاب کریں، اس سے اس کا حال و احوال پوچھیں. یہی شریعت نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. تو اسلام پسند کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، خصوصاً اگر وہ پڑوسی ہے. تو ایک اہم پیغام جو ہم عزاداری کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حقوق کی رعایت کریں. رائٹ سب کو پتہ ہوتے ہیں لیکن ذمہ داریوں پہ عام طور سے لوگ اپنے شانے کو ہٹا لیتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ہمیں حق تو معلوم ہے لیکن دوسرے کے حق ہماری گردن پہ کیا ہے، ہم اس کی رعایت کو تیار نہیں ہوتے. تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں پڑوسی کے لیے، صرف اس کے پڑوسی ہونے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے احوال پرسی کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کے لیے تحفے نہ بھی بھیج سکیں تو کم سے کم سلام کا تحفہ دینا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کریٹ نہ کرنا، یہی ایک بہترین عمل ہے جس کی پاداش دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. خصوصاً اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلمان ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر آپ کا عمل جو ہے وہ ایک فرد کا عمل نہیں رہ جائے گا، وہ ایک پوری کمیونٹی کا دین اور عمل بن جائے گا. اگر آپ عمل کریں گے تو وہ صرف آپ کا نام لے کے نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب نے ایسا کہا، وہ کہے گا مسلمانوں نے ایسا کیا. تو آپ ایک ایسا عمل کریے جو پورے اسلام کی حرمت کو محفوظ رکھے، بلکہ نتیجے میں ممکن ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے. لہٰذا ہر پڑوسی کی رعایت بہت ضروری ہے، خصوصاً اگر غیر مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کی رعایت، اس کا احترام، اس کو ہر طرح سے اس کی احوال پرسی کر کے ہم بہترین اسلام کو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے بھی محبت کرے اور ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہم کو اور اسلام کو پسند کرے. ناظرین، یہ ایک اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، کہ جس جانب شہزادی فرماتی ہیں کہ الجار ثم الدار، یعنی ہمارے گھر کی ذمہ داری سے پہلے ہمارے پڑوسی کا خیال رکھنا ہماری اہم ذمہ داری ہے. ہم کوئی بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں. جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ ہم ایسا کردار اپنائیں کہ جو ایک فرد کی نیت سے نہ ہو بلکہ اسلام کی نیت سے ہو. اگر ہم پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کو دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے وہ پورا واقعہ کہ ایک ضعیفہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، لیکن جب ایک دن یہ عمل انجام نہیں پایا تو آپ نے اس کی احوال پرسی معلوم کی اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ علیل ہے اور مریض ہے، لہٰذا آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے. اور یہ آپ کا جانا یہ کردار پیغمبری کو بیان کرتا ہے کہ اس خاتون نے جب دیکھا تو کلمہ توحید کو اپنی زبان سے جاری کیا. اگر ابھی جو بیان آپ فرما رہے تھے الجار ثم الدار کے اوپر، ایک جانب آپ نے اشارہ کیا تھا دعا کے حوالے سے، لہذا دعا کا کوئی خاص وقت بیان کیا گیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، یا پھر ہم کس طریقے سے دعا کریں، مصلی عبادت پہ آ کے دعا کریں یا پھر گھر کے اندر کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، جس حال میں بھی بیٹھے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دعا کے لیے نہ خداوند عالم نے کوئی عبارت مخصوص کی ہے نہ وقت مخصوص کیا ہے. البتہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ کچھ خاص موقع ایسے ہیں جس پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا کوئی خاص مقامات ایسے ہیں جس کی عظمت کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن خود دعا اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا اس عنوان سے کہ تو معبود ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہم کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے، یہ خود ایک عبادت اور بندگی کا بہترین طریقہ ہے.
بے شک دعا کرنا یعنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا. جو بارگاہ الہی میں جا کر انسان کچھ مانگتا ہے تو خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں. تو عملاً دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، کسی طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، کسی زبان میں کی جا سکتی ہے. ہاں اس کا ساتھ ساتھ چونکہ نماز کے اوقات وہ ہیں کہ جس وقت خدا پسند کرتا ہے کہ بندے عبادت کریں، تو عبادت کے بعد ہم معبود سے کچھ مانگیں تو خدا اس کو پسند کرتا ہے کہ اس نے میری بندگی کی، اب یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو میں اس کو عطا کروں. لہٰذا نماز کے بعد دعا کی ایک فضیلت الگ سے بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح خاص مقامات جیسے مسجد، جیسے وہ جگہیں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہوں، یا حرم ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے روایت میں ہے کہ وہ مستجاب الدعا جہاں سے، یعنی وہ جگہ جہاں دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. تو کچھ جگہوں کی عظمت اس صاحب مال کی وجہ سے یا صاحب مقام کی وجہ سے دعا کے لیے اہمیت رکھتی ہے، کچھ وقت کی یعنی زمانے کی اہمیت. مثال کے طور پر روز عید ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس دن کی کوئی اہمیت ہے تو اس دن کی حرمت کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ منافات نہیں رکھتا کہ دعا ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، دعا ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کرنی بھی چاہیے. لیکن دعا کو اگر بہترین چاہتے ہیں تو نماز کے بعد ضرور دعا کریں. عقد کی محفل میں کہا گیا ہے دعا کریں. جہاں پر عقد پڑھا جائے خدا اس جگہ کو پسند کرتا ہے اور وہاں دعا قبول ہو. باپ کی قبر کے پر اولاد کے لیے ہے کہ وہ اگر دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے. مسجد اللہ کی طرف منسوب گھر ہے، وہاں دعا قبول ہونے کے لیے رعایت ہے. تو وہ مقام کی اہمیت ہے. کہیں زمان کی اہمیت ہے، نماز کے بعد کسی خاص وقت پر، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، یہ وہ وقت ہے. یا بارش کے وقت، چونکہ رحمت الہی نازل ہو رہی ہے لہٰذا روایات کہتی ہے کہ جب بارش ہو تو وقت قبولی دعا ہوتا ہے، لہٰذا دعا کرنی چاہیے. اپنے آپ میں دعا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت کو اور بہترین مقام کو بھی اگر انسان رعایت کرے تو اور بہتر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں اور ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں، کسی قسم کی ہم کوئی مدد چاہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی درخواست ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کے پاس ایسے ہی جاتے ہیں، ایک دفعہ ہم اس کے خوشی کے موقع پر جاتے ہیں، تو بہت معاملہ فرق ہو جاتا ہے کہ وہ آج خوش ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہماری بات سنے گا، یا ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں وہ ہماری بات سنے گا، ایک ایسی منزلت پر ہے جہاں وہ ہماری بات سنے گا. تو اسی طرح ہم بات کبھی بھی کر سکتے ہیں. خداوند عالم ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، ہر گھر اس کا ہے، ہر زمین اس کی ہے، زمان اس کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فضیلتیں کسی نہ کسی مکان کو بھی خدا نے ہی عطا کی ہیں، کچھ فضیلتیں کسی نہ کسی زمان کو بھی خدا نے ہی عطا کی ہیں. تو ہم ان کی بھی اگر رعایت کریں تو نور علی نور والی بات ہے. لیکن اگر انسان کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، جس آن میں ہو، جہاں ہو، اپنے گھر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مسجد میں ہو، محراب میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ دل لگا کر بارگاہ الہی میں خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کرے گا تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی. اور چونکہ دعا کی بات آ گئی لہٰذا یہ جملہ بھی ہم دہراتے چلیں کہ اپنی ہر دعا میں امام زمان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، نتیجے میں آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی اور ان کی دعا بھی آپ کے لیے مستجاب ہوگی. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت شکریہ. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے آپ کو زحمت دی جائے گی. ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا کہ جہاں کے اوپر مولانا نے ابھی جس جانب اشارہ کیا ہے وہ دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے. دعا کسی جگہ کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے، دعا کسی مکان کی جگہ پہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی زمان اور کوئی مکان اس کے لیے خاص معین نہیں ہے. لیکن اگر کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جس جگہ کے اوپر پروردگار عالم نے وہ اعجاز عطا کیا ہے کہ اگر ان جگہوں کے اوپر دعا کی جائے گی تو پروردگار عالم اسے قبولیت کا درجہ عنایت کرے گا. لہٰذا دعا سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، دعا ہمیشہ طلب کرنی چاہیے کیونکہ دعا انسان کی حفاظت اور انسان کے امن و امان کا ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا آپ سے اجازت کی درخواست ہے اس التماس کے ساتھ کہ نیچے دیے گئے ہوئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہم کو ضرور نوازیں اور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی اس پروگرام کو نشر کریں تاکہ شہدائے کربلا کی عظمت عام ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج.